بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر بار بار آیا ہے۔ سورۃ انعام، سورۃ یونس، سورۃ صافات اور سورۃ انبیاء میں آپ کا ذکر مبارک ملتا ہے۔ ملک عراق کے شہر نینوے میں پیدا ہوئے تھے، جس شہر کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس کی آبادی 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ بھی لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتے اور اچھائیوں کی ہدایت کرتے۔ اس بات سے آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ آخر قوم کی بار بار مخالفت سے تنگ آ کر آپ نے فرمایا کہ اب اللہ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا، اور یہ کہہ کر بستی سے باہر نکل گئے اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ ان کے جانے کے بعد بستی والوں نے مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام عذاب کی پیشن گوئی کر کے گئے ہیں اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے اس معاملے میں غور کیجیے۔ ان کے مشورے میں یہ طے ہوا کہ اگر جمعرات کو حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر چلے گئے تو سمجھو کہ صبح ہم پر یقیناً عذاب آئے گا۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام رات کو بستی سے باہر نکل گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار نظر ہونے لگے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں، مگر جب ان کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے۔ بستی سے باہر ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے اور ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عاجز و زاری کے ساتھ عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ پورا میدان آہ و پکار سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان سے عذاب ہٹا دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، مگر عذاب نازل نہ ہوا۔ قوم کے توبہ و استغفار کا ان کو علم نہ تھا، اس لیے ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب اگر میں بستی میں گیا تو مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ان بستی والوں کا قانون یہی تھا کہ جھوٹے آدمی کو قتل کر دیتے تھے۔ اس بنا پر حضرت یونس علیہ السلام نے یہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور شہر سے باہر نکل کھڑے ہوئے اور چلتے چلے گئے، یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی جانے کے لیے تیار تھی، اس پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو رک گئی۔ ملاح نے کہا، اس کشتی میں کوئی غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ نہیں اترے گا کشتی نہیں چلے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، مجھے سمندر میں ڈال دو۔ اور یہ اس وجہ سے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ہجرت کرنے میں اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا، خود ہی ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ کام اگرچہ فی نفسہ جائز تھا، مگر انبیاء کی شایانی شان نہ تھا۔ کشتی والے چونکہ آپ کو جانتے تھے، اس لیے آپ کو پانی میں ڈالنے پر تیار نہ ہوئے اور کرہ ڈالنے کا فیصلہ ہوا۔ چنانچہ کئی مرتبہ کرہ ڈالا گیا، ہر مرتبہ آپ ہی کا نام نکلا۔ لوگوں نے آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی دیر سے منہ کھولے کھڑی تھی، اس نے اللہ کے حکم سے آپ کو نگل لیا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام برابر اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہے۔ اگر آپ اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مگر اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ ہر توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتے ہیں اور ہر پناہ چاہنے والوں کی پناہ بخشتے ہیں۔
حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی مرضی معلوم کیے بغیر بستی چھوڑ آنے پر شرمندہ تھے، چنانچہ پانی اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں ہی پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دے دی، مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا اور اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اپنی قوم سے روانہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بڑا سخت عذاب بھیجا، لیکن جب قوم نے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے تو وہ سب میدان میں آ کر اللہ سے استغفار اور توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب دور کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام تندرست ہو کر دوبارہ قوم کے پاس آئے تو وہ ان کے انتظار میں تھے، چونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب کے آثار دیکھ لیے تھے، اس لیے سب کے سب ایمان لے آئے اور صدیوں تک خوب امن و چین سے رہے۔ اس طرح اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو میں خوب رزق دوں گا اور برکتیں عطا کروں گا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام کی قوم سے وہ تمام عذاب اور تکلیف دور ہو گئے جو حضرت یونس علیہ السلام کی بد دعا اور ناراضگی کی وجہ سے ان پر مسلط ہو گئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بڑی کارآمد ہے۔ ابھی بھی جب کوئی مصیبت یا آفت نازل ہوتی ہے تو اس کو پڑھا جاتا ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے آفات کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی بہت ترقی ہوئی، مگر ان کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ ان میں اختلافات پیدا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے صحیح راستے کو بھولتے گئے۔ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور کتنے ہی نبی بھیجے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہوئی کتاب تورات کی تعلیم دیتے رہے اور بنی اسرائیل کو پھر سیدھے راستے پر لگاتے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی انہی پیغمبروں میں سے ہیں جو بنی اسرائیل کو تورات کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے صابر پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ کا ذکر بھی کئی جگہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ آپ بڑے ہی مالدار اور خوشحال تھے اور آپ کی بہت سی اولادیں تھیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر ہر وقت شکر ادا کرتے تھے۔ ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی، رنج و غم، فکر اور اندیشہ کا کہیں دور تک نام و نشان نہ تھا۔ آخر آپ کی آزمائش کا وقت آ گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کی نشانی رہتی دنیا تک قائم رہے اور صبر و شکر کی مثالیں ہمیشہ زندہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے اپنی نعمتیں واپس لینا شروع کر دی۔ مال، دولت، باغات، سبزہ، کھیت، مکان، جانور، اولاد سب کے سب رخصت ہو گئے اور آخر میں صحت نے بھی جواب دے دیا۔ بدن میں کیڑے پڑ گئے، سارا بدن پھٹ گیا، مگر آپ ان سب مصیبتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ہی کی یاد میں لگے رہتے، شکوہ شکایت تک نہ کرتے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔